اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ بڑی خبر ہے یہ۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ اہم ترین اپڈیٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ منظوری سے پہلے حماس نے غزہ پٹی سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا۔ معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں 46,645 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,10,000 فلسطینی بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی ڈیل کے لیے کوششیں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تھیں، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات کل تک ہی سامنے آئی تھیں کہ تازہ مسودے کے تحت غزہ میں 42 دن کے لیے لڑائی روک دی جائے گی، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیل کے تحت درجنوں اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی ہوگی اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس نے اب غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات جاری تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہوتی ہے تو جمعرات سے جنگ بندی شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ اب تک کی اہم ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے غزہ جنگ بندی ڈیل کے لیے کوششیں حتمی مراحل میں داخل ہو رہی تھیں، اور جو معلومات پہلے سامنے آ رہی تھیں اس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تازہ مسودے کے تحت غزہ میں 42 دن کے لیے لڑائی روک دی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیل کے تحت درجنوں اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی ہوگی اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا اب یہ تازہ ترین انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے کی منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا ہے۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی حکام کا بتانا ہے کہ حماس غزہ جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی کے قطری ثالث کے مسودے پر راضی ہے۔ معاہدے کے قطری مسودے کے تحت پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی مغوی رہا کیے جائیں گے۔ معاہدے
के 16वें रोज से जंग बंदी डील के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने हमास की जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद कर दी है। जंग बंदी मुआहदे पर हमास की मंजूरी मौसूल नहीं हुई है। ये इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर की जानिब से बयान जारी किया गया है। इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने हमास की जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद कर दी है। इस्राइली मीडिया इससे पहले दावा कर रहा था कि हमास ने गजा में जंग बंदी से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी है। ताहम अब इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि हमास की जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद करते हैं। हम जंग बंदी मुआहदे पर हमास की मंजूरी मौसूल नहीं हुई है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इस्राइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमास ने गजा में जंग बंदी से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अरब मीडिया ये कह रहे हैं कि इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने हमास की जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद कर दी है और इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे पर हमास की मंजूरी मौसूल नहीं हुई। इस्राइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। ये दो इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आ रही हैं। इस्राइली मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुआहदे की मंजूरी से पहले हमास ने गजा से इस्राइली फौज की मरहला वार इनखला का जायजा लिया है। जंग बंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। ISPR का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। जनरल अफसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ISPR के मुताबिक ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। दुनिया भारत की नफरत अंगेज जलसों की गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए हैं। कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR की जानिब से बताया गया है कि भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बिरादरी समेत सब पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। भारतीय फौज के इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी के मंसूबे आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब हो चुके। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेईमानी हो गई। हमेशा ख्वाहिश रही कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, लेकिन हमेशा कहता हूँ सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है तो मैं अच्छी उम्मीद वाबस्ता करता हूँ और हमारी ख्वाहिश है कि मामलात हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होते रहें और सियासत में शिद्दत के बजाय एतदाल आए और रवैयों में नरमी आए। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक है इदारों की मुदाखलत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने और निज़ाम मुल्कत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इलेक्शन को मैनेज करती है और अपनी मर्ज़ी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं कि जिसको वो अपने लाठी के साथ अपनी मर्ज़ी से हाँक सकें। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हमेशा। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ किया है, उसूल पर कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता करते हैं जिसके नतीजे में फिर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। यही हमारा उनसे हमेशा तकाज़ा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। इदारे जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे ताकि अवाम का एतमाद भी बहाल हो, सियासतदान भी किरदार अदा करें।
تو کیا اس سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ارلی الیکشن کی گنجائش ہے تاکہ دوبارہ چیزوں کو بہتر اور عوام میں اعتماد بحال ہو اور ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ تشکیل ہو عوام سے؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ طلبہ کو میرٹ پر اسکالرشپ مل رہی ہے، طلبہ کو اپنا سیاسی فیصلہ بھی میرٹ پر کرنا چاہیے۔ سیالکوٹ میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ جب سیاسی فیصلے کا وقت آئے گا تو سیاسی فیصلہ بھی 100% میرٹ پر ہونا چاہیے۔ نوجوان فیصلہ کریں کہ انہوں نے آگے بڑھتے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر جیلوں میں جانا ہے۔ جب میرٹ پہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ جب اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنے جاؤ گے تو کیا فیصلہ کرو گے وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، لیکن اس فیصلے پہ 100% میرٹ اپلائی کرنا، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے کھلے دل سے منظور ہوگا۔ آپ نے سیاست کو بھی میرٹ کی نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 5 سال دن رات سر پھینک کے کام کرے، ملک کو مشکلات سے نکال کر باہر لے جائے اور اس کے بعد 5 سال کے لیے کوئی دوسرا 4 سال کے لیے آ جائے، وہ کہ یہ چور ہے، اس کا AC اتروا دوں گا، اس کا ہیٹر بند کرا دوں گا، اس کا کھانا بند کرا دوں گا، اور وہ 4 سال بعد کہے کہ میں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہے کیا؟ یا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ جب آپ اس فیصلے کو کرنے جاؤ تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ اس فیصلے کے آپ کے وطن عزیز جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا۔ آپ نے ترقی کا ساتھ دینا ہے، اپنی کامیابی کا ساتھ دینا ہے، اپنے محفوظ اور خوشحال مستقبل کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ایک چمکتے دمکتے آگے بڑھتے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، یا پھر آپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر جیلوں میں جانا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سیالکوٹ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز طالبات سے ملی۔ سیالکوٹ میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب کے بعد مریم نواز طالبات کے پاس گئیں اور ملاقات کی۔ طالبات نے مریم نواز کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، سیلفیاں بنائیں، تصاویر کھنچوائیں۔ مریم نواز نے طلباء کو گلے لگایا۔ اس موقع پر ایک طالبہ مریم نواز سے گفتگو کے دوران آبدیدہ ہو گئی۔ طالبات نے مریم نواز سے گفتگو کے دوران اسکالرشپ پروگرام کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 45% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی بہتری کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، جس کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کا نرخ 70 روپے یونٹ سے کم کر کے 40 روپے کیا جا رہا ہے۔